نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آج کا سبق بھی سورۃ بنی اسرائیل میں سے ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات جو ہے نا وہ دیے ہیں، بہت ڈیٹیل میں نا کافی باتیں ہیں اس میں، لہٰذا میں نے جہاں بھی یہ رکوع ختم ہو رہا ہے پہلا والا، وہاں سے میں نے شروع کرنے لگی ہوں، اور 11 نمبر آیت ہے وَيَدْعُو، اس سے مطلب ہے دعا لفظ نکلتا ہے، اور مانگتا ہے، یدعو الانسان، انسان مانگتا ہے، بالشر، برائی، دعاءہ بالخیر، اور بھلائی، جیسے مانگتا ہے بھلائی، وکان الانسان عجولا، اور ہے انسان جلد باز۔ اب عجولا سے عجلت لفظ نکل رہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جیسے ہم دعائیں مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کو فلاں پاس کر دے، کامیاب کر دے، صحت دے دے، اب اگر کیا اللہ تعالیٰ وہ بات نہیں اگر آپ کی قبول ہوتی ہے دعا، تو ساتھ ہی بندہ جو ہے نا وہ اپنے لیے الٹی سیدھی دعائیں بھی کرنی شروع ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی دعا مانگتا ہے جس طرح وہ بھلائی کی دعا مانگتا ہے، اسی طرح اپنے لیے برائی کی دعا بھی مانگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ جو جلد باز ہے۔ واو کا مطلب ہے اور، جعلنا، اور ہم نے بنایا، اللیلی، رات، اور کہ رات اور دن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، والنہارا، اور دن کو، آیاتینی، یہ ہے آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، کہ دو نمونے، دو آپ کے سامنے یہ اللہ تعالیٰ کی اگر غور کیا جائے نا کائنات کی اس بات کو کہ کیسے دن اور رات کس طرح آتے ہیں، کہ اسی میں سے دن نکل آتا ہے پھر رات ہو جاتی ہے، تو غور و فکر اگر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو دنیا کا نظام چلا رہی ہے۔ فما ہونا آیات اللیلی، اور پھر مٹا دیا رات کا نمونہ، وجعلنا، اور ہم نے بنایا، آیات النہار، دن کو، مبصرات، اس بصارت سے لفظ ہے دیکھنا، کہ ہم نے رات کو، تو دیکھیں رات جب آتی ہے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ رات کو ہم نے سکون کے لیے بنایا اور دن کو ہم نے کام کے لیے بنایا۔ اب ہم لوگ سارا اس کی الٹی طرف چل رہے ہیں کہ رات کو ہم جاگتے ہیں اور دن کو ہم سوتے ہیں۔ ایک اگر جاب کرنی ہو نا تو ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ کی جاب کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ نے جاگنا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ رات تو ہم نے سکون کے لیے بنائی ہے، اور اسپیشلی سائنس نے بھی اس کو جو ہے نا وہ مانا ہے اس بات کو نا کہ رات کے جو پہلے پہر کے 2 گھنٹے ہوتے ہیں اس میں نیند جو ہوتی ہے وہ آپ کی بہت اچھی نیند ہوتی ہے نا، جو کہ آپ کے جسم کے اندر بہت ساری باتوں کو، مطلب سیلز کی ٹوٹ پھوٹ کو ٹھیک کرتی ہے نا، آپ کو سکون دیتی ہے پہلے 2 گھنٹے جو ہوتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہم نے سارا جو ہے نا الٹ کر دیا ہوا یہ سب کچھ۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیات النہاری مبصراتن، کہ ہم نے دن کو بنایا دیکھنے کے لیے، اور اس لیے بنایا لیتبتغوا، اس میں سے لفظ نکلا تلاش، فضلاً، فضل، من ربکم، اپنے رب کا، کہ دن کو ہم نے اس لیے بنایا کہ تم کام کرو، اور کام کر کے تو تم اپنے روزی کو تلاش کرو، والی تعلموا، اور تاکہ معلوم کرو، عدد السنین، گنتی برسوں کی، کہ دن اس لیے ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا سورج اور چاند کو تاکہ ہم وہ سالوں کا حساب کر سکیں نا، والحساب، اور حساب کے لیے۔ یہی بات ہے نا کہ جیسے سال ختم ہوتا ہے نیا سال شروع ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ نیا سال ہے تو ظاہر ہے ایڈیشن ہوتی جاتی ہے، تو وہ کیسی ہوتی ہے کہ وہ دن سورج اور چاند کی اس کے ساتھ ہوتی ہے، کہ آپ سورج اور چاند کے چلنے سے ہوتا ہے۔
وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز فَضَّلْنَاهُ تفصیلا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہم نے ہر بات جو ہے نا تفصیل کے ساتھ لکھ دی ہے. کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے چھوڑی ہو اور ہم کہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی کدھر یہ لکھا ہوا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کدھر لکھی ہوئی ہے. وَكُلَّ اور ہر انسان الزمنہ طائرہ کہ ہم نے طائرہ کہتے ہیں اس کو قسمت کو فی اونوں کے ہی اونوں کہتے ہیں گردن کو کہ ہر آدمی کی کہ ہم نے جو بری قسمت ہے اس کی گردن میں لٹکا دی ہے. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارے دائیں بائیں جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں, ایک ایک بات کو لکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر قیامت کے روز کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں وہ سارا نامہ اعمال جو ہے نا وہ ہمیں دکھا دیا جائے گا. بھائی یہ تم نے اچھے کام کیے تھے, یہ تم نے برے کام کیے تھے. اب وہی اب آج کل کے دور میں تو اس کو سمجھنا مشکل ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ذرا اگر ہم موبائل کی چپ میں ہم اتنا کچھ ڈال سکتے ہیں تو یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ سارے نامہ اعمال ہمارے کسی صورت میں ہماری گردن میں لٹکا دیے جائیں. واو اور نخرجو ہم نکالیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو نکالیں گے, وہ جو کچھ ہم لکھوا رہے ہیں نا لاہو اس کو یوم القیامہ قیامت کے دن. اب یہ مت سمجھیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ ایسے ہی بس ضائع جا رہا ہے. بس اچھا کام ہے تو اس کو بھی لکھا جا رہا ہے, برا کام ہے تو اس کو بھی لکھا جا رہا ہے. کتاباً یلقہ منشورا. اب منشور کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک پمفلٹ کی صورت میں کچھ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہم کام کریں گے. تو ایسے ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک بک کی ایک اس کی منشور کی صورت میں یا یہ کہہ لیں کہ ہمارے تمام نامہ اعمال میں وہ سب کچھ لکھا ہوگا جو کہ ہم دنیا میں کرتے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز نکال لیں گے. اب یہی آیتیں نا اسی طرح کی بالکل آیتیں جو ہے نا وہ سورۃ نبا میں بھی 30ویں پارے میں آپ کو بہت ساری آیتیں اس طرح کی ملیں گی نا. پھر اللہ کہے گا آگے اقرا پڑھ اس کو, کہ اب جو نامہ اعمال جو ہمیں دیا جائے گا نا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اب اس کو پڑھو کتابہ کا اپنی کتاب کو. اب کبھی کبھی دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جوں وقت گزرتا ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پرانی باتیں بھولتی جاتی ہیں, اور خاص طور پہ نا جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بہت ساری باتوں کو بھلا دیتے ہیں نا کہ کیا ہوا تھا بچپن میں یا کچھ ایسا. تو قیامت کے روز ایسا نہیں ہونا. قیامت کے روز جو کچھ بھی آپ نے کیا ہوگا نا وہ سب کا سب جو ہے نا وہ آپ کو دے دیا جائے گا. اور پھر اس وقت جو ہے نا انسان کہے گا کاش یہ نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ ملتا. یہ بالکل آیتیں وہی بتا رہی ہیں 30ویں پارے میں. اور جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو بہت خوش ہوگا کہ دائیں ہاتھ والے جو ہے نا وہ کامیاب لوگ ہوں گے, اور جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ پریشان ہوں گے. اب دیکھیں جیسے وہی بات ہے نا کہ اگر جیسے رزلٹ کا دن ہوتا ہے تو بچے جو اچھے نمبروں میں پاس ہو جاتے ہیں وہ خوشی خوشی گھر لوٹتے ہیں نا, لیکن جو کم نمبر لے کے آتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح ہی ہوگا اس دن بھی کہ جب نامہ اعمال جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ بہت خوش ہوگا, اور جس کو بائیں میں ملے گا وہ بہت پریشان ہوگا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر دنیا میں یہ سب کام جو ہے ہمیں سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز کہیں ہمارا نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں دے. تو اس دن کی جو رسوائی جو ہے نا وہ بڑی ہی مشکل کام ہے. کہ دنیا میں ہم دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات کسی کو پتہ نہ چلے نا تو ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن اس وقت اللہ نے سب کے سامنے وہ نامہ اعمال جب ملنا ہے تو سب کے سامنے رسوائی ہوگی. لہذا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نا 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ یہ کام جو ہے اچھا ہے یا برا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کافی ہے بنفسی کا تیرے نفس کے لیے کہ آج تم اس کو پڑھ لو بھائی. جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہو نا وہ آج تم پڑھو اس کو. الیوم آج کے دن علیہ کا حسیبہ, حسیب کہتے ہیں حساب, کہ آج کے دن تمہارا حساب ہونے والا ہے نا.
اب وہی جیسے وہی بات ہے کہ جیسے ہم پورے سال پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، تو ایسے تھوڑی کلاسوں میں سے نئی کلاس میں چڑھا دیتے ہیں، یا نئی کلاس میں بچہ چلا جاتا ہے وداؤٹ ایگزامینیشن، تو کوئی بھی نہیں چاہتا نا۔ یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے کہ ایگزامس کوئی بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایگزام دینا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی ایک طرح کا ایسے ہی بنایا ہے کہ یہ ہم اب تیاری کر لیں یہاں پر پیپروں کی، اور ایک دن تو ہم نے ٹیسٹ دینا ہی دینا ہے۔ تو وہ ٹیسٹ کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، جس دن بس پیچھے ہم نے کل پرسوں پڑھا تھا کہ سب کی آنکھیں جو ہے نا آسمان کی طرف لگی ہوں گی، اس وقت عجیب طرح کی دہشت ہوگی کہ اس وقت کیا ہونے والا ہے۔ اور قیامت کا دن اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں کہ 1000 دنیا کے 1000 برس کے برابر ہوگا۔ سوچیں کہ دن جو ہے نا بعض اوقات گرمیوں میں بندہ سوچے کہ دن کتنے لمبے ہوتے ہیں، گزرنے کا نام نہیں لیتے۔ اب 1000 جو ہے نا سال اگر دیکھا جائے، کوئی ایک دن جو ہے نا ایسا ہوگا، تو پھر اس وقت بندے کی کیا حالت ہوگی۔ اس وقت انسان یہ کہے گا بس جلدی سے حساب اللہ تعالیٰ لے لے جو بھی ہے، اور تھک جائے گا انسان کھڑا کھڑا، لیکن پریشان ہوگا۔ اچھا جی، وَمَنِ اهْتَدَىٰ، جو کوئی راہ پر آیا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اور پھر کیسے بتائے نا، اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت میں ہر بات کو بتا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہدایت پر آئے گا وہ اپنے لیے آئے گا، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی بھی گمراہ ہو گیا ہے، دل کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، تو وہ اپنے لیے گمراہ ہوگا، اپنے اس کے لیے۔ وَلَا تَازِرُ، اور نہیں کوئی کسی پر، تازرو وازراتن، جیسے ترازو نہیں ہوتا بوجھ، اور کسی پر نہیں پڑتا وزرا اخرا، کو دوسرے کا بوجھ، کوئی بھی قیامت کے روز کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا نا۔ دنیا میں تو ہم چلو کچھ ایک دوسرے کی ہیلپ کر لیتے ہیں کہ جی اچھے کاموں میں بھی برے کاموں میں بھی، لیکن کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز ایسا بالکل نہیں ہونا۔ ہر بندے نے اپنا اپنا جو ہے نا بوجھ اٹھانا ہے۔ اپنے اپنے بوجھ کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنا مال نامہ ہوگا نا، جتنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اچھا کام کیا ہوگا نا اس کا 10 گنا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اب دیکھیں اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، اور اگر آپ نے ایک کوئی برا کام کیا ہوگا تو اس کا اتنا ہی اجر ملے گا، جتنا مطلب اس کا اتنا ہی سزا ملے گی جتنا آپ نے کام کیا ہوگا نا، لیکن اچھے کام کا اجر جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ ملے گا، گناہ کا اتنا ملے گا جتنا آپ نے کیا ہوگا۔ وما، اور نہیں کننا ہم تھے معذبین حتیٰ نبعث رسولا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کوئی کام کرنے والا نہیں تھے جب تک ہم کوئی اس میں رسول نہ بھیجتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول تو ہمیشہ بھیجے ہیں نا، کہ جو کہ آپ کو بتاتے تھے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بات ہے کہ جیسے دیکھیں آپ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ آپ پیرنٹس جو ہے نا آپ کو بتاتے ہیں نا باتیں کہ یہ بات اچھی ہے، یہ بات بری ہے، ایسے نہیں کرو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کے یہ ساری جو ہے نا آرگومنٹس جتنی بھی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اس کو زیرو کر دیا۔ بھئی یہ پتہ کیوں نہیں ہے، یہ پتہ کرائے نا کہ آپ کی ہر کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ تو یہ اب جیسے ہم ہیں تو ہمیں پتہ نہیں کہ قرآن پاک ہے ہمارا، ہم اس کو دیکھیں سنیں کہ کدھر اللہ تعالیٰ نے کیا بات جو ہے نا بتائی ہے۔ تو پھر اب آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کتنی بستیوں کو نا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُخْلِقَ قَرْيَةً، کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ختم کر دیں، نخلقہ سے ہلاک لفظ نکل رہا ہے، قریۃ بستی، آمرنا مترافیہا، تو ہم اس کے عیش کرنے والوں کو، مترافیہا کہ سب جو ہے نا ان کو، اور فسقو، اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں، فحق علیہا، تو ان پر ہو جاتی ہے القول و بات، فدمرناہا تدمیرا، اور پھر ہم اکھاڑ پھینکتے ہیں ان کو اٹھا کر۔ اب جب کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جیسے دیکھیں کوئی بھی وبا آ گئی، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو اس میں پھر امیر غریب سب اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ جناب ایسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے کاموں سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہ میں نے تو دنیا میں انسان کو بھیجا تھا کہ
یہ اچھے کام کرے گا تو پھر وہ اس والی بات ہے کہ وہ شیطان نے جیسے کہا تھا نا کہ میں تو اس کو بہکاؤں گا، قیامت تک میں اس کو بہکاتا رہوں گا۔ اور اس نے کہا تھا کہ جناب جو تو اللہ کو کہا تھا کہ تیرے بندے ہوں گے وہ تو میری بات میں نہیں آئیں گے، اور جو مجھے فالو کریں گے وہ میری بات میں آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہی کام کو سچ کر رہے ہیں، لہذا سوچنا چاہیے کہ اللہ کی ذات جو ہے ہم نے جا کے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اور اپنے ہر کام میں یہ انسان کو سوچ رکھنی چاہیے کہیں یہ اللہ کو ناپسند تو نہیں ہے، کوئی برا کام تو نہیں ہے۔ اگر برا کام ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں لوگ بھی کہیں آپ لوگ رہیں، امن اور حفاظت کے ساتھ رہیں اور صحت اللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔